بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کا آخری رکوع آج شروع کریں گے۔ 10واں رکوع ہے سورہ ہود اور 12ویں پارے کا، اور 110 نمبر آیہ مبارکہ ہے سورہ ہود کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ ہم نے اس سورہ مبارکہ میں مختلف انبیاء کرام کے ان کی اقوام کے احوال پڑھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہوا، دیگر انبیاء کرام ان کے اقوام کے ذکر ہوئے، ان کے اندر جو غلطیاں تھیں، ان میں جو گناہ تھے، اللہ کی نافرمانیاں تھیں، ان کا بیان ہوا اور ان سے منع کیا گیا، روکا گیا۔ یہ آخری رکوع ہے، اس میں رخ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو اور دیگر اہل ایمان کو، اگرچہ دیگر آیات میں بھی بار بار یہ چیزیں سمجھائی گئیں اور تلقین کی گئی، اور یہاں خاص طور پر کفار مکہ کے ظلم پر حوصلہ اور صبر کی تلقین کی گئی، اور اہل ایمان کو ثابت قدم رہنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حکم دیا گیا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا اور صبر کا دامن تھامنا ہے۔ پہلے انبیاء کرام کو بھی لوگ پریشان کرتے رہے، اور ان کی بھی بہت سارے لوگوں نے باتیں نہیں مانی، کچھ لوگوں نے باتیں مانی لیکن اکثر نافرمان رہے، اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس میں بھی اختلاف کر لیا گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تورات اللہ نے عطا فرمائی، اب اس کے اندر واضح ہر چیز کا بیان بھی تھا اور لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کی چیزیں بھی تھیں، لوگوں نے اس میں بھی تبدیلی کر لی۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اور اگر بات آپ کے رب کی طرف سے طے نہ ہو چکی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ ان کو مہلت دی جائے، اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ ایمان لے آئیں، اس لیے جب انہوں نے بت پرستی کی تو فوراً ان کو پکڑ نہیں لیا گیا، جب آپ کی نافرمانی کی پھر بھی ان کو فوراً نہیں پکڑا گیا بلکہ مہلت دی جا رہی ہے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک فیصلہ ہو چکا تھا کہ ان کو مہلت دی جائے، اس لیے ان کے درمیان ابھی فوراً فیصلہ نہیں کیا جا رہا، ان کو ایمان لانے کی مہلت دی جا رہی ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ بے شک یہ لوگ قرآن مجید سے متعلق ایک سخت قسم کے شک میں مبتلا ہیں کہ یہ قرآن کیا اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا وہ اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں۔ سخت قسم کے شک میں مبتلا ہیں، تو تھوڑا سا ان کو موقع دیتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کا شک زائل ہو جائے اور آہستہ آہستہ جو ہے یہ ایمان کی طرف آئیں، اور ایسا ہوا بھی۔ بہت سارے لوگ جو اسلام کے ابتدائی دور میں سخت دشمن تھے، وہ آہستہ آہستہ ایمان کی طرف آتے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ آپ یہاں دیکھ لیجئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سخت دشمن تھے، ایمان کی دولت ان کو بھی نصیب ہوئی، اسی طرح دیگر اور لوگ، یہاں تک کہ ابو سفیان جنہوں نے اسلام کے خلاف کتنی جنگیں لڑیں، غزوہ خندق کے موقع پر تو وہ باقاعدہ طور پر پورے لشکر جمع کر کے لے گئے تھے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر ان کو بھی ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید اسلام قبول کر لیتے ہیں، حضرت امیر معاویہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، بڑے بڑے نام ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امر یہ ہے، اس لیے ان کو مہلت دی جا رہی ہے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک جو سارے کے سارے جتنے لوگ ہیں، ضرور بضرور آپ کا رب ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ اگر یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے اور آپ کی نافرمانی کرتے رہیں گے، آپ کے ساتھ دشمنی مول اسی طرح لیتے رہیں گے، تو پھر اللہ ان کے اعمال کا پورا حساب و کتاب دے گا۔ ایمان لے آئیں گے تو ان کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی۔ انہ بما یعملون خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ساری خبریں رکھتا ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں، جو ان کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ
سب کچھ جانتا ہے اور سب سے آگاہ ہے۔ فاستقم کما امرتا، آپ استقامت اختیار کیجئے جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ومن تاب معک، اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے ان کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے، آپ کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے، ان کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے، کیا کریں؟ استقامت اختیار کریں۔ ولا تطغوا، اور یہ آپ کے جو ساتھ جتنے لوگ ہیں ان کو بتا دیجئے کہ تم سرکشی نہ کرنا، حد سے تجاوز نہ کرنا۔ استقامت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ڈٹ جانا۔ استقامت کا معنی اور مفہوم اگر سمجھنا ہو تو ہمیں اس وقت کے اہل ایمان کے احوال پڑھ لینے چاہیے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت کی کتنی توفیق عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے نبی اور رسول تھے نا، تو آپ نے تو سب سے بڑھ کر استقامت اختیار کی۔ ظاہر بات ہے آپ کو تکلیفیں بھی دی گئیں، پریشانیاں بھی، پتھر بھی برسائے گئے، لیکن آپ حوصلے کا پہاڑ بنے رہے۔ اور آپ کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں، حضرت بلال حبشی کو دیکھ لیں، حضرت صہیب رومی کو دیکھ لیں، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سمیہ، یعنی جان قربان کر دی۔ سب سے پہلی جو خاتون ہے حضرت سمیہ ہے، ان کی قربانی اسلام کی پہلی قربانی ہے۔ ان کو کہا گیا کہ ایمان چھوڑ دو، انہوں نے ایمان ترک نہیں کیا، اور کافروں نے کیا کیا؟ ان کی دائیں ٹانگ کو باندھ دیا، بائیں ٹانگ کو باندھ دیا، ادھر ایک اونٹ کے ساتھ اور ایک اس طرف اونٹ کے ساتھ، ادھر والے اونٹ کو ادھر چلا دیا اور ادھر والے اونٹ کو ادھر چلا دیا، یعنی اس دردناک اور المناک طریقے سے ان کو شہید کیا گیا۔ پھر ان کے ہی شوہر حضرت یاسر کو شہید کیا گیا، اور ان کے بیٹے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے۔ تو دیگر صحابہ کرام یعنی وہ استقامت کا پہاڑ بنے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ محبوب اب ہجرت کر جائیں، چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ دیا، اپنا سب کچھ گھر بار ترک کر دیا، مدینہ چلے گئے۔ تو فرمایا گیا استقامت اختیار کریں۔ یہی وجہ ہے کہ استقامت کو ہر چیز سے بلند قرار دیا گیا ہے، یہاں تک کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں الاستقامت فوق الکرامت، یعنی کرامت سے بھی اوپر استقامت ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ یعنی ہم لوگ کرامت تلاش کرتے ہیں کہ کوئی کرامت نظر آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہم سے استقامت کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم استقامت اختیار کریں۔ کرامت تو اللہ کی طرف سے ہے، وہ اگر چاہے تو عطا فرمائے، لیکن وہ لازمہ نہیں ہے۔ استقامت اصل میں چیز ہے جو ضروری ہے۔ انہ بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی ان کو دیکھتا ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، تم ان کی طرف مت جھکنا جو لوگ ظالم ہیں، یعنی جہاں ظالموں سے مراد کافر لوگ ہیں، یعنی کبھی بھی ان کی باتیں نہیں ماننی۔ ان کی باتوں سے مراد ہے کہ جو کفر اور شرک اور اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، ان کی باتوں کی طرف نہیں جانا اور ان کی طرف کوئی جھکاؤ نہیں ہو۔ فتمسکم النار، وگرنہ اے ایمان والو تمہیں بھی آگ چھوئے گی۔ یعنی اگر وہ بت پرستی کی طرف بلاتے ہیں اور آپ کہیں کہ چلیں ہم بھی کچھ تھوڑی بہت ان کی بات مان لیں، کفار کا یہ ایک پروگرام تھا کہ مل جل کے کام چلا لیتے ہیں، آپ بھی ہماری بتوں کی عبادت کر لیا کریں، ہم بھی کبھی کبھی آپ کے رب کی عبادت کر لیا کریں گے، لیکن وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کی ذات میں شرکت اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اس وجہ سے تو یہ مسلسل کئی مرتبہ یہ کوشش ہوتی ہے، اس وقت بھی حضور کے دور میں بھی کوشش ہوئی تھی، بعد میں بھی، آج بھی یہ اس طرح کی کوششیں ہوتی ہیں کہ ایک پلورلسٹک سوسائٹی بنا لی جائے، یعنی سب کچھ ملا کے ایک مکسچر بنا لیا جائے۔ آپ جس طرح کے اکبر بادشاہ نے کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ کچھ ہندوؤں کے جو تبلیغی معاملات ہیں، جو ان کی مذہبی معاملات ہیں، ان کو شامل کر لیا جائے، کچھ مسلمانوں کے، کچھ دیگر مذاہب کے، ان کو ملا کے نا ایک دین بنا لیا جائے جس کو دین اکبری کا نام دیا۔ تو اس طرح کی چیزیں بنانے کی کوشش کی گئی، آج بھی کوشش کی جاتی ہے کہ مل جل کے یعنی وہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں۔ تو اسلام جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات میں کسی کی شرکت کو پسند نہیں کرتا، نہ ہی اللہ کی ذات کسی کی شرکت کو پسند کرتی۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہے، وہ اللہ کی طرف سے پیغمبر ہے، اس وجہ سے کوئی اپنی مرضی سے کوئی نبی بننا چاہے گا تو اس کی کوئی بھی گنجائش موجود اسلام میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے فرمایا ان کی طرف کوئی جھکاؤ نہیں ہوگا۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی اور مددگار نہیں ہے۔ ثم لا تنصرون، اور پھر تمہاری کوئی اور مدد بھی نہیں کی جائے گی، یعنی اللہ کو اگر چھوڑ کر کسی اور طرف گئے تو پھر کوئی اور مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ہی ہے جو تمہارا صحیح معنوں میں مددگار ہے، اور اسی کے سامنے تمہیں جھکنا چاہیے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔
تو اہل ایمان کو ان آیات مبارکہ میں صبر، حوصلے کی تلقین کی گئی، اور دیگر انبیاء کرام کا جو پیچھے ہم نے سو کچھ پڑھا اس کو سامنے رکھ کر، ان کے معاملات کو سامنے رکھ کر، ہمیں اب یہ آخری جو آیات مبارکہ اس رکوع میں ہیں، یہ صورت ختم ہو رہی ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اب اللہ کی طرف جھکاؤ رکھیں، ظالموں سے بچ کے رہیں، اور حوصلے اور صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنے دین پر کاربند رہیں۔ اسی میں کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔